راز آنکھیں تیری قسمت ٹو اس قلم ہے نور قسط نمبر 25۔ یسر کا وقت تھا۔ اس نے کمرے کے دروازے پر دستک دی مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ 2-3 بار دستک دی۔ جب تیسری بار بھی اندر سے کوئی رسپانس نہیں ملا تو وہ پریشانی سے دروازہ کھولے اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں جھانک کر دیکھا مگر اسے کہیں بھی زوبیہ بیگم نظر نہیں آئیں۔ وہ 2 قدم جلدی کمرے میں داخل ہوئی تو اسے ڈریسنگ روم سے کچھ آوازیں سنائی دی۔ یقیناً وہ اندر تھیں۔ وہ کچھ جھجکتی ہوئی ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی تو وہ کبرڈ میں سے سر دیے کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنٹی، زرین کی آواز سے زوبیہ بیگم نے چہرہ کبرڈ سے نکالے اسے دیکھا، پھر رسمی سا مسکرائیں۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آ جاؤ۔ وہ دہلیز میں ہی کھڑی تھی۔ انہوں نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ زوبیہ بیگم دوبارہ کچھ ڈھونڈنے میں مصروف ہو گئی۔ آپ کچھ تلاش کر رہی ہیں؟ کچھ پلوں کے بعد زرین نے سوال پوچھا۔ زوبیہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہیں پتہ ہے جب ارمان پیدا ہوا تھا نا تو میں بہت خوش ہوئی تھی مگر اس کے بابا کو اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ زرین حیران پریشان انہیں دیکھ رہی تھی جو اب کبرڈ چھوڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر انہیں خوشی کیوں نہیں ہوئی؟ اکثر والد بیٹا ہونے پر تو زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ زرین خود حیران ہوئی تھی۔ زوبیہ بیگم مسکرا پڑیں۔ یہی تو بات تھی، ارمان کے بابا کو شروع سے ہی بیٹی کا شوق تھا مگر خدا نے مجھے صرف ایک بیٹے سے نوازا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ میں اس رحمت سے فیضیاب نہیں ہو سکی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس سے پیار نہیں کرتے تھے لیکن ان کا بانڈ ویسا نہیں ہو سکا جیسا ایک باپ اور بیٹے کا ہونا چاہیے۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو سکا۔ وہ زیادہ میرے ساتھ اٹیچ تھا۔ کوئی بات کرنی ہوتی، کوئی فرمائش، وہ ہمیشہ مجھ سے ہی کرتا تھا۔ میں بچپن ہی سے اس کی ہر چھوٹی چھوٹی خواہش پوری کرتی رہی مگر اب مجھے لگتا ہے کہ زرین میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی کر دی۔ بات کے آخر تک زوبیہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے اور زرین کے چہرے پر پریشانی ابھری۔ وہ بے ساختہ آگے بڑھی اور زوبیہ بیگم کو کندھوں سے پکڑا۔ آنٹی آپ پلیز روئیں مت۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں۔ وہ جیسے ان کے چہرے سے ہی پریشانی بھاپ گئی۔ زوبیہ بیگم نے بہت مشکل سے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ بات کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتی تھی اس لیے دوبارہ کبرڈ کی طرف متوجہ ہوئیں۔ یہاں پر ایک گرے کلر کی فائل تھی، اس میں ارمان کے بچپن کی تصاویر تھی، بس میں وہی ڈھونڈ رہی تھی مگر مجھے مل نہیں رہی۔ وہ بات بدل گئی تھی اور زرین سمجھ گئی تھی وہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی، اس لیے اس نے ایک نظر کبرڈ کو دیکھا جہاں پر اوپر والے ریک میں کافی ساری فائلز پڑی تھیں۔ آپ ذرا سائڈ ہوں، میں دیکھتی ہوں۔ وہ ڈریسنگ کا سٹول اٹھا کر لائی اور اس پر چڑھ کر کھڑی ہوئی اور پھر گرے کلر کی فائل ڈھونڈنے لگی۔ 2 منٹ کی محنت کے بعد اسے کچھ فائلز کے نیچے وہ دبی ہوئی ملی۔ زرین نے وہ فائل نکال لی، اتنے میں فائل کے ساتھ پڑی ایک تصویر بھی کبرڈ سے نکلتی نیچے گری۔ وہ سٹول سے نیچے اتری۔ زوبیہ بیگم کے ہاتھوں میں وہ فائل تھمائی۔ اچانک اس کی نگاہ نیچے گری تصویر پر گئی۔ زرین نے جھک کر تصویر کو اٹھایا۔ جیسے ہی تصویر کو سیدھا کیا تصویر دیکھتے وہ ساکت رہ گئی۔ وہ 10 سالہ زرین کی زرمینہ بیگم کے ساتھ تصویر تھی۔ وہ یکٹک بنا پلک جھپکائے اس تصویر کو دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ سالوں پیچھے کہیں ماضی میں پہنچ گئی۔ زرمینہ بیگم نے ثابت کیا تھا کہ ماں صرف وہ نہیں ہوتی جس سے خون کا رشتہ ہو، احساس سے جڑی عورت بھی ماں ہے۔ زرین کو سالوں بعد وہ عورت یاد آئی تھی، زوبیہ بیگم جو تسلی کر رہی تھی کہ یہ فائل وہی ہے۔ انہوں نے زرین کو گمسم دیکھتے ہوئے چہرہ فائل سے اٹھایا اور زرین کو دیکھا تو وہ یکٹک اپنے ہاتھ میں پکڑی کوئی تصویر دیکھ رہی تھی۔ زرین، زوبیہ بیگم نے اسے پکارا۔ ان کی آواز سے وہ ہوش میں آئی۔ اس نے چہرہ موڑے زوبیہ بیگم کو دیکھا۔ یہ دونوں کون ہیں؟ وہ بہت مشکل سے پوچھ سکی۔ زوبیہ بیگم اسے الجھی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے تصویر کا رخ ان کی جانب کیا۔ تصویر دیکھتے ہوئے زوبیہ بیگم کے چہرے پر جیسے سالوں پرانی ماضی کی شبہ لہرائی تھی۔ اگلے 5 منٹ بعد وہ دونوں باہر کمرے میں صوفے پر آمنے سامنے بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ بے چینی سے زوبیہ بیگم کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ سننے کی منتظر تھی۔ انہوں نے تصویر ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور پھر زرمینہ بیگم کی جانب اشارہ کیا۔ یہ میری چھوٹی بہن ہے۔ زرین کی آنکھوں میں نمی جھلکی۔ وہ بہت مشکل سے اپنے آنسو ضبط کیے بیٹھی تھی۔ اور اس وقت کہاں ہے یہ؟ اس نے بے چینی سے اگلا سوال پوچھا۔ کچھ سالوں پہلے اس کی موت ہو گئی تھی۔ اتنا کہتے زوبیہ بیگم ایک دم خاموش ہو گئی۔ انہوں نے زرین کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا تو زرین کو مزید بے چینی ہوئی۔ اور وہ بچی کون ہے؟ بالآخر زرین کی بے چینی مزید بڑھی تو اس نے خود ہی پوچھ لیا۔ زوبیہ بیگم نے ایک نظر زرین کو دیکھا، دوسری نظر تصویر پر ڈالی۔ میں نہیں چاہتی تھی تمہیں یہ بات کبھی بتاؤں، نہ ہی میں تمہیں یہ بات بتا کر تمہیں تکلیف دینا چاہتی تھی مگر لگتا ہے اب تمہیں یہ بات بتا دینی چاہیے۔ زوبیہ بیگم بہت سنجیدہ تھیں۔ وہ کیا کہنا چاہتی تھیں؟ زرین الجھ گئی۔ زوبیہ بیگم نے وہ تصویر واپس ٹیبل پر رکھی۔ میرا زرمینہ میں بہت پیار تھا۔ میں نے اسے بالکل کسی ماں کی طرح پالا تھا۔
شادی کے پورے 3 سال بعد خدا نے اسے اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ میں بہت خوش تھی کہ میں خالہ بننے والی تھی اور وہ ماں۔ سب بہت خوش تھے اور ارمان بھی زرمینہ سے بہت اٹیچ تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ بیٹی ہوگی۔ یہ سن کر ارمان کے بابا بھی بے حد خوش تھے۔ انہوں نے بس تبھی فیصلہ کر لیا کہ وہ زرمینہ کی بیٹی کو ہمارے ارمان کے لیے اس گھر کے لیے لے کر آئیں گے۔ میں بھی بہت خوش تھی۔ جیسے ہی یہ بات ارمان کو بتائی تو وہ بھی بہت خوش ہوا۔ ارمان کے بابا نے ایکسائٹیڈ ہو کر اسے بھی یہ بات بتا دی۔ بس تب سے ارمان کی ایک ہی ضد تھی کہ بس جلد سے جلد اس کے لیے ایک شہزادی لائی جائے۔ وہ بہت انمول دن تھے۔ ہم سب بہت خوش تھے، مگر پھر وقت نے بہت برا پلٹا کھایا۔ زرمینہ کا بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ بمشکل مرتے مرتے بچی تھی۔ اس حادثے میں اس نے اپنا وہ بچہ کھو دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، ڈاکٹرز نے کہا کہ شاید اب وہ کبھی بھی دوبارہ کنسیو نہ کر پائے۔ وہ بہت بری طرح سے ٹوٹی تھی اور اس سے زیادہ بری طرح سے ارمان کے بابا اور ارمان ٹوٹے تھے۔ ارمان تو اس بات پر باقاعدہ مجھ سے ناراض ہو گیا کہ میں نے اس سے وعدہ خلافی کی ہے۔ انہیں دنوں میں ہمیں یہ ملی تھی۔ اس کا نام بھی زرین تھا۔ زبیر بیگم کے ایک ایک لفظ میں اذیت تھی۔ ان کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ بہت سب کے باوجود بھی زرین اپنی آنکھوں سے نکلتے آنسو صاف نہ کر سکی۔ وہ بس زبیر بیگم کو دیکھتے انہیں بولتے ہوئے سن رہی تھی۔ اپنے والدین سے جدا وہ کیسے ہوئی میں نہیں جان سکی، مگر وہ ہمیں ڈرائنگ میں ملی تھی، اور اس سے کچھ پل بات کرنے کے بعد میں نے ارمان کو زندگی سے بھرپور کہکے لگاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ زبردستی ارمان کے دل میں اپنی جگہ بنا گئی تھی۔ بہت خوبصورت تھی۔ زبیر بیگم بول رہی تھی اور وہ یک ٹک انہیں بولتے ہوئے سن رہی تھی۔ وہ اسے زرین کی ساری کہانی سنائی گئی، وہ کہانی جو زرین پہلے سے ہی جانتی تھی۔ اشک دونوں کی آنکھوں سے رواں تھے۔ تکلیف دونوں کی ایک جیسی تھی، بس محسوس کرنے کا طریقہ الگ تھا۔ ارمان بہت خوش تھا۔ وہ پاکستان واپس آنے کے بعد سب سے پہلے زرین سے نکاح کرنا چاہتا تھا، مگر جب تک وہ پاکستان واپس پہنچا تو سب کچھ تباہ ہو گیا۔ وہ اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ ہمیں سے کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ زرین ایسا کوئی قدم اٹھائے گی۔ اس دن پہلی بار میں نے اپنے بیٹے کو بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا تھا۔ انہوں نے ساری بات بتانے کے بعد چہرہ اٹھائے زرین کو دیکھا، جس کا سارا چہرہ آنسوں سے بھیگ چکا تھا۔ کیا تم جانتی ہو کس طرح رویا تھا؟ اس کی حالت کیسی ہوئی تھی؟ انہوں نے سوالیہ نگاہیں اٹھائے زرین کو دیکھا، جو کچھ نہ کہہ سکی تو وہ پتھر کی مورت بنی ہوئی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ وہ زرین کو لینے کے لیے گیا تھا، مگر جب وہ واپس آیا تو خالی ہاتھ تھا۔ ارمان آ گئے؟ ارے زرین کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی، تم تو اسے لینے گئے تھے۔ انہوں نے بے چینی سے پیچھے دیکھا، مگر زرین کہیں نظر نہ آئی۔ ارمان ماں کو دیکھے بنا ہی سیڑھیاں عبور کرتا اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا۔ زبیر بیگم نے حیرانی سے اس کا رویہ دیکھا۔ وہ پریشان ہوتی اس کے پیچھے ہی سیڑھیاں چڑھتی کمرے میں گئی۔ وہ غصے سے کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر چکا تھا۔ زبیر بیگم کا دماغ چکرایا۔ ارمان کیا کر رہے ہو؟ جلدی سے اس کے قریب پہنچی۔ وہ ان سے اپنا آپ آزاد کروا چکا تھا۔ وہ میری تھی، وہ شروع سے میری تھی۔ حلق کے بل چلاتے ڈریسنگ ٹیبل سے ہر چیز اٹھا کر زمین بوس کر چکا تھا۔ زبیر بیگم ہرگز بھی نہ جان سکی کہ کیا ہوا، مگر ارمان کے سر خنگارہ ہوتی آنکھیں انہیں ڈرا رہی تھیں۔ وہ صرف میری قسمت میں تھی۔ وہ ایک بار پھر چلاتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر بڑا لیمپ اٹھا کر زمین پر مار چکا تھا۔ میری امانت میں خیانت کیوں ہوئی؟ اس نے دوسرے ٹیبل پر بڑا جگ اور گلاس سب کچھ زمین کی نظر کر دیا۔ زبیر بیگم دہل کر اس کے پاس پہنچی، اس کے دونوں ہاتھ پکڑے، اسے پیچھے کھینچا۔ کیا ہو گیا ارمان، کیا کر رہے ہو؟ بہت مشکل سے اس کے حواس کچھ بحال کرنے کی کوشش کی۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر گرا۔ سب کچھ ختم ہو گیا ممی، وہ چلی گئی مجھے چھوڑ کر۔ میری محبت، میری وفاداری کا یہ پھل دیا، وہ کسی اور کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے لیے اتنا آسان تھا یہ کہنا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے بالکل بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ اس کے ہاتھوں سے وہ کاغذ نکلتے زمین بوس ہوا۔ زبیر بیگم نے وہ کاغذ پکڑے سامنے کیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھ رہی تھی وہ ویسے ویسے ان کے چہرے کا خون نچوڑ رہا تھا۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا ممی، اس نے میری فیلنگز کے ساتھ کھیلا ہے۔ مر گئی میرے لیے زرین، میں کسی زرین کو نہیں جانتا، اسے کبھی معاف نہیں کروں گا ممی۔ وہ دونوں ہاتھ زمین پر مارتا بالکل بچوں کی طرح چلا رہا تھا، جیسے اسے اس کا قیمتی کھلونا چھین لیا گیا ہو۔ زبیر بیگم نے پہلی بار اپنے 24 سالہ بیٹے کو بالکل بچوں کی طرح بلک بلک کر روتے دیکھا۔ ان کی آنکھوں سے بھی بس بے آواز آنسو بہتے ہوئے گالوں پر پھسل گئے۔ کہ تم نے کیا کر دیا زرین؟ انہوں نے کس قدر کرب سے کہا تھا وہی جانتی تھیں۔ اس دن پہلی بار مجھے زرین بری لگی تھی۔ کیا کرتی، میں ماں تھی۔ پہلی بار میرے دل سے اس کے لیے ہائے نکلی تھی، اور زرین کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا۔ ارمان کی حالت سوچتے ہوئے اسے کتنی تکلیف ہوئی تھی بیان سے باہر تھی۔
وہ نہیں جانتی تھی کہ فاریہ ممانی اور انابیہ بیگم نے جو زہر ارمان کے وجود میں چھوڑا اس کی تکلیف اس حد تک خطرناک ہوگی۔ وہ اپنا سینہ مسلنے لگی۔ زبیر بیگم نے دوبارہ چہرے اس تصویر کی جانب موڑ لیا۔ میں نے اسے اپنی بیٹی سمجھا، اسے بہت پیار دیا، مگر اس نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا؟ اس دن کے بعد سے وہ بہت زیادہ ٹوٹ بکھر گیا ہے۔ پھر یہیں پر بس نہیں ہوئی، ایک ہفتے بعد ہمیں پتہ چلا کہ زرین کی موت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اب زبیر بیگم اسے زرین کی موت والا سارا واقعہ بتا رہی تھی، اور وہ لڑکی زندہ سلامت ان کے سامنے بیٹھی حیران ہو رہی تھی کہ وہ کب مری۔ وہ کچھ نہ کہہ سکی، بس خاموشی سے زبیر بیگم کی ساری باتیں سنتی گئی۔ اس دن جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا، تمہارا نام زرین سنا، مجھے لگا شاید تم وہ واحد ہو جو میرے بیٹے کو اس غم سے باہر نکال دو۔ وہ کہتے ہیں نا، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، تو بس میں یہی سمجھی تھی کہ شاید ایک زرین کو بھولنے کے لیے اسے دوسری زرین طلبگار ہو۔ میں نے یہی سوچ کر ارمان کا نکاح تم سے کروا دیا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی میں اس کی زندگی مزید مشکل بنا رہی ہوں۔ میں تم دونوں کی گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دو بیٹا۔ مجھے احساس ہو گیا، مجھے ارمان کا نکاح زبردستی نہیں کروانا چاہیے تھا۔ جانتی ہو، 2 دن پہلے اس نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ اسے اس بات پر شک ہے کہ میں اس کی ماں ہوں بھی یا نہیں، کیونکہ مجھے اس کے علاوہ ہر انسان کا احساس ہے۔ تم جانتی ہو کہ تکلیف کیسی ہوتی ہے جب آپ کی اولاد ایسا کہے؟ زبیر بیگم دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور زرین کا سارا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وہ تڑپ ہی تو پڑی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ خالی خالی نگاہوں سے اس بے بس ماں کو دیکھتی رہی، پھر جیسے ہوش میں آئی، اپنے آنسو صاف کرتے وہ ان کے قریب بیٹھی۔ کچھ بھی کہے بنا بے ساختہ اس نے ان ٹوٹی بکھری ماں کو اپنے سینے سے لگایا، اور اب وہ ان کا کندھا تھپ تھپا رہی تھی۔ جب زبیر بیگم کا غم کچھ ہلکا ہوا تو وہ کچھ کہنے کے قابل ہوئی۔ انہیں آپ سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ ان کی ماں ہیں۔ زبیر بیگم ہنس پڑی تھی، ایک زخمی ہنسی۔ وہ تم سے بھی تو اس لہجے میں بات کرتا ہے، مجھ سے کر لی تو کیا ہی بڑی بات ہے۔ انہوں نے ماحول پر چھائی افسردگی کم کرنے کی کوشش کی۔ زرین نے نفی میں سر ہلایا۔ زمین آسمان کا فرق ہے، میں تو ان کی زندگی میں ایک انچاہا وجود ہوں، لیکن آپ تو ان کی ماں ہیں، آپ نے انہیں پیدا کیا ہے، انہیں آپ سے اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، اسے واقعی ارمان سے یہ امید نہیں تھی کہ ان کا کیا ہوتا ہے؟ تمہارا شوہر ہے، اس کا نام لیا کرو۔ زبیر بیگم کے اس طرح کہنے پر وہ کچھ پل کہہ نہ سکی۔ وہ مجھے ان کا نام لینے کی عادت نہیں ہے نا، مجھے تو شروع سے عالم کہنے کی عادت رہی ہے، مگر اب میں یہ نام لینے کی حقدار نہیں رہی، مجھے اجازت ہی نہیں ہے۔ بظاہر اس نے بونگی سے دلیل دی۔ زبیر بیگم اپنے آنسو صاف کرتے گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اب وہ اسے ارمان کے بچپن کی تصاویر دکھا رہی تھی۔ ارمان بچپن میں بھی بہت پیارا تھا۔ زرین محبوب اس شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ سارا البم مکمل ہو گیا۔ وہ جیسے ہوش میں آئی، مغرب کی ہوتی اذانوں نے اسے ہوش دلائی۔ میں بھول ہی گئی، میں تو آپ سے یہ پوچھنے آئی تھی کہ کھانے میں کیا بنا، اور دیکھیں ہم لوگ کہاں باتوں میں لگ گئے۔ وہ جلدی سے صوفے سے اٹھی۔ اس سے پہلے وہ اپنی قدم آگے بڑھاتی، زبیر بیگم نے اس کا بازو پکڑا۔ اس نے چہرہ واپس موڑے زبیر بیگم کو دیکھا۔ اسے اس وقت اس چہرے میں صرف ایک ہی بے بس ماں نظر آئی۔ میں جانتی ہوں، جو میں نے تمہیں اب بتایا یہ جان لینے کے لیے بہت تکلیف ہوگی تمہیں، کہ وہ شخص جو تمہارا شوہر ہے وہ اتنے سالوں سے کسی اور لڑکے سے محبت کرتا تھا، یا شاید اب بھی کہیں وہ اس زرین سے محبت کرتا ہو، اس لیے اس کا سلوک تمہارے ساتھ اتنا برا ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ تمہیں دیکھتا ہے، تمہارا نام سنتا ہے، تو اسے وہ لڑکی یاد آتی ہے۔ تم اس کا حال اور مستقبل ہونے سے پہلے اسے اپنا ماضی لگتی ہو۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی تکلیفیں اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہیں، تم اس کا ٹراما ٹریول کر دیتی ہو۔ لیکن میں تم سے ایک ریکویسٹ کروں گی بیٹا، صرف تم ہی ہو جو میرے بیٹے کو سنبھال کر سمیٹ سکتی ہو۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے بیٹے کو زندگی کی طرف واپس لے آؤ، مجھے اپنا پرانا ارمان چاہیے۔ وہ ایک بار پھر رو پڑی۔ زرین کو حقیقی دکھ ہوا۔ وہ ان کے دونوں ہاتھ پکڑتی ہوئی ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ وہ کیا کہتی، اس کے پاس تو الفاظ ہی نہیں تھے۔ وہ کیسے شخص کو اس غم سے باہر نکال سکتی تھی؟ وہ تو اس کے لیے ایک اجنبی اور ایک انچاہی ہستی تھی۔ کتنی عجیب بات تھی، درد اور دوا دونوں ایک ہی وجود تھے۔ وہی اس شخص کا درد تھی اور وہی دوا بھی تھی۔ میں پوری کوشش کروں گی آنٹی کہ میں ان کا ساتھ ہمیشہ دے سکوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں آپ کے بیٹے کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی۔ وہ کچھ پل خاموش ہوئی، کچھ کہنے کے لیے الفاظ تراشے۔ آپ سے ایک بات کہوں؟ اس نے بے بسی سے زبیر بیگم کو دیکھا، جنہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، ضروری نہیں جو آپ کو دکھایا گیا ہو وہی اصل رخ تھا۔ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ وہ لڑکی اتنے سالوں جو آپ دونوں ماں بیٹے کے ساتھ مخلص رہی وہ کسی کے ساتھ بھی چل پڑی ہوگی؟ ہو سکتا ہے جو کبھی بھاگی ہی نہ ہو۔
ہو سکتا ہے اسے کسی سازش کے تحت آپ لوگوں سے دور کر دیا گیا ہو۔ صبح بیگم نے بے حد حیران کی اور بہت گہری نظروں سے زرین کو دیکھا۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ انہوں نے عجیب سے لہجے میں پوچھا کہ زرین نے جلدی سے خود کو کمپوز کیا۔ اب جو آپ نے مجھے ساری کہانی سنائی اس کے چلتے بس میں نے اندازہ لگایا کہ کیا پتہ آنٹی اس بے قصور زرین کو ایک ویلن بنا کر آپ کی کہانی میں پیش کر دیا گیا ہو۔ کیا آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ آپ لوگوں کے جانے کے بعد آپ کی بھابھی اور آپ کی بھتیجی اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتی تھی؟ یہ میں صرف اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ منال آپی کی شادی والے دن جو کچھ ان دونوں ماں بیٹیوں نے میرے کردار کے بارے میں کہا، اسے جاننے کے بعد ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ وہ عورتیں کسی کی سگی نہیں ہیں۔ وہ آپ کے گھر کو ڈس رہی ہیں۔ اپنی آنکھیں کھولیں، ہو سکتا ہے جو آپ کو بتایا گیا وہ محض لفظوں کا جال ہو، کیا پتہ وہ لڑکی بے قصور ہو۔ وہ صبح بیگم سے یہ ساری باتیں کرتی نرمی سے ان کا ہاتھ تھپتھپاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی اور صبح بیگم زرین کی باتوں میں الجھ کر رہ گئیں اور کمرے کے باہر وہ دیوار سے ٹیک لگائے لمبے لمبے سانس لے کر ہانپ گئی تھی۔ بے ساختہ آنسوؤں کا ریلا اس کی آنکھوں سے بہتا گیا۔ بہت مشکل سے اپنے آنسو قابو کرتی وہ واپس سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے گہری سانس لی۔ کتنی ہی دیر وہ بے آواز روتی رہی۔ اس نے ارمان عالم کو اتنی تکلیف دی، اسے احساس کیوں نہیں ہوا؟ تم مر کیوں نہیں جاتی انابیہ ملک؟ تم نے میری زندگی تباہ کر دی۔ تم نے میرے ذریعے میرے عالم کو جو تکلیف دی ہے نا، خدا اس کا حساب تم سے لے۔ جس طرح ہم دونوں اپنی اپنی جگہ 7 سالوں تڑپے ہیں، تم دونوں نے الگ الگ اذیت برداشت کی ہے۔ خدا تمہیں بھی اس طرح اذیت میں رکھے۔ وہ بے بسی سے چیخی تھی، اس کی بس ہو گئی تھی۔ جب تک بات اپنی ذات پر تھی تب تک اس نے ہر ایک اذیت اور تکلیف برداشت کی، مگر اب تکلیف اس شخص کی ذات سے وابستہ ہو چکی تھی۔ میں تمہیں کوئی بد دعا نہیں دینا چاہتی تھی، مگر جیسا تم نے میرے شوہر کو تکلیف دی ہے نا، خدا تمہیں بھی اس طرح تکلیف دے۔ تم تڑپو، تم سسکو، لیکن تمہیں سکون نہ ملے انابیہ ملک۔ وہ درد کی شدت سے چلائی۔ آج بد دعا دینے پر اتر آئی، اور کہتے ہیں جب دل سے ہائے نکلے تو سیدھا آسمان تک جاتی ہے۔ مجھ تک تو ٹھیک تھا، مگر تم نے آج ایک ماں سے اس کا بیٹا بھی دور کر دیا۔ جس طرح انی آج تکلیف میں ہے نا، میری دعا ہے کہ تمہاری ماں بھی اسی طرح تمہارے لیے تکلیف میں تڑپے، تب فاریہ بیگم کو احساس ہو کہ اولاد کی تکلیف کتنی بڑی آزمائش ہے۔ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے گھٹی گھٹی سسکیوں سے ایک بار پھر چیخی۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، ڈرو اس دن سے جب وہ تم سے حساب لے گا۔ وہ وہیں بیڈ کے کنارے ٹھہسی گئی۔ کتنی دیر بعد وہ خود کو کمپوز کیے سائڈ ٹیبل تک آئی، وہاں سے اپنا موبائل اٹھایا اور پھر منال کو کال کی۔ مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے منال آپی۔ وہ بہت سنجیدہ تھی۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ زرین نے گہری سانس لی۔ کیا آپ میرے لیے یہ پتہ کروا سکتی ہیں کہ جس دن میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کیا اس دن وہاں پر کوئی اور بھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ اور کیا وہاں اس روڈ پر کسی لڑکی کی موت ہوئی تھی؟ پلیز کسی بھی طرح سے آپ یہ پتہ لگوا سکتی ہیں۔ خان بابا کے کچھ فرینڈس ہیں نا، پلیز ان کے کانٹیکٹس استعمال کریں، مگر مجھے انفارمیشن چاہیے۔ اس کے لہجے میں التجا بھی تھی۔ اس نے ساری بات منال کو بتانا فی الحال مناسب نہیں سمجھا۔ منال دیکھ سکتی تھی وہ پریشان ہے۔ اچھا پریشان مت ہو، میں پتہ لگواتی ہوں، اسے تسلی دی تو وہ فون رکھ گئی۔ وہ اسی بات میں اٹکی ہوئی تھی کہ اگر وہ زندہ سلامت ہے تو پھر ارمان عالم اسے مرا ہوا کیوں سمجھ رہا تھا؟ اور صبح بیگم نے بتایا کہ وہ شاید اب تک اس لڑکی کی قبر پر جاتا ہے، مگر وہ تو زندہ سلامت تھی۔ پھر وہ زرین سمجھ کر کس کی قبر پر جا رہا تھا؟ وہ بہت بے چین تھی۔ کھانا بنانا، کھانا کھانا، سب کچھ بھول گئی۔ آج کی رات یقیناً اسے ایک بار پھر نیند نہیں آنے والی تھی۔ ویسے بھی ارمان شہر سے باہر گیا ہوا تھا، وہ جب تک صحیح سلامت واپس نہیں آ جاتا اسے سکون نہیں ملنا تھا۔ اگلے دن شام کے وقت منال نے اسے بتایا کہ اس دن زرین کا ایکسیڈنٹ کے 1 گھنٹے بعد اسی سڑک پر کچھ فاصلے پر ایک اور ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس میں ایک ڈرائیور اور ایک ٹین ایجر لڑکی کی موت ہو گئی تھی۔ اور زرین سمجھ گئی کہ شاید اس ٹین ایجر لڑکی کو ارمان نے زرین سمجھ لیا ہے۔ منال کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس نے کال کاٹ دی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کہاں سے شروع کرے۔ وہ خود کو سمیٹتے، اس شخص کو سمیٹتے، سچ بتائے کہاں جائے۔ وہ مزید الجھ کر رہ گئی تھی۔ اس کا وجود تکلیفوں سے چور چور ہو گیا تھا۔ اسلام آباد شہر پر آج بادلوں نے گھیرا بنا رکھا تھا۔ موسم خراب تھا، بادل گرج رہے تھے، تیز ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، کسی بھی وقت تیز موسلا دھار بارش ہو سکتی تھی۔ یہ رات کے 11 بجے کا وقت تھا۔ اس کی گاڑی شیرازی ہاؤس میں داخل ہوئی۔ گاڑی پورچ میں پارک کیے وہ اندر کی جانب بڑھا۔ لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ سیدھا سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ اس کی آنکھیں بس نیند کی زیادتی سے بند ہونے والی تھی۔ سارا جسم کانپ رہا تھا۔ بخار نے اس کے وجود کو آگ کی طرح دہکا دیا تھا۔
سفید شرٹ کے بازو جو عادتاً کچھ فولڈ کر رکھے تھے، ساتھ بلیو پینٹ تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھول گیا۔ اسے اچانک ہی بہت گرمی محسوس ہوئی، دل مزید ویران اور اداس ہو گیا۔ وہ شام 7 بجے ہی اسلام آباد واپس آ گیا تھا، مگر وہاں سے سیدھا قبرستان چلا گیا، اور پھر کب اس قبر کے پاس بیٹھے اتنی رات ہو گئی اسے احساس نہیں ہوا۔ ایک بار پھر وہ اس قبر کے پاس بیٹھا، رو رو کر اپنے دل کا غبار باہر نکالتا رہا۔ جب محسوس ہوا کہ وہ مزید یہاں بیٹھا تو شاید بخار کی وجہ سے بے ہوش ہی ہو جائے گا، تو واپس گھر آ گیا، مگر اسے آج کل یہ خالی گھر بھی کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ زرین کے بنا یہ گھر واقعی ویران تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ اس نے لائٹ جلانے کی بھی زحمت نہیں کی، ایک نظر بس اپنے ہاتھ پر موجود گھڑی کو دیکھا، جہاں رات کے 11 بج رہے تھے۔ بیگ صوفے پر رکھتے ہوئے وہاں بیٹھا، پھر شوز اتارے، وہ بھی وہیں پھینک دیے۔ بے سکونی ہی بے سکونی تھی۔ بنا کچھ کھائے پیے ہی وہ بیڈ پر آ کر لیٹا۔ وہ بس سونا چاہتا تھا۔ اس کے بیڈ پر لیٹنے کی دیر تھی کہ کمرے میں ایک نسوانی چیخ گونجی تھی، اور ارمان ایک دم اچھل کر دور ہوا۔ اس نے بے یقینی سے لیمپ پر ہاتھ مارا، سارا کمرہ روشن ہو گیا، اور وہ اسے بیڈ پر بیٹھی نظر آئی۔ وہ اپنی کوہنی مسل رہی تھی، اور ارمان بے حد بے یقینی سے اسے اپنے کمرے میں دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ کوئی خواب معلوم ہو رہا تھا۔ اندھے ہیں کیا؟ نظر نہیں آتا، میری بازو توڑ دی۔ وہ غصے سے گرجی تھی، لیکن ارمان بس اسے بے چینی سے دیکھ رہا تھا۔ زرین؟ اس کے لب حرکت میں آئے۔ زرین اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے بیڈ پر لیٹنے کا؟ کم سے کم انسان دیکھ لیتا ہے کہ نیچے کہیں کوئی نازک جان تو نہیں۔ خفگی سے کہتی ہوئی وہ اپنا بازو مسل رہی تھی، لیکن ارمان اب تک بے یقین تھا۔ زرین کہ تم ہو؟ کیا تم واقعی یہاں پر ہو؟ وہ اگلے ہی پل اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا اس سے پوچھ رہا تھا۔ زرین جیسے چونکی، پھر ہوش میں آئی۔ نہیں، یہاں میرا بھوت ہے۔ اس کے جل بھن کر کہنے پر ارمان کو یقین ہو گیا کہ وہ واقعی یہاں پر ہے۔ اسے کوئی وہم نہیں ہوا۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ ساری بیزاریت ہوا ہوئی۔ اگلے ہی پل اسے پوری شدت سے اپنے سینے سے لگائے اسے سکون نصیب ہوا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تم واقعی یہاں واپس آ گئی ہو۔ ارمان کی بات پر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ وہ ساکت ہی تو رہ گئی تھی۔ ارمان عالم نے اسے اپنے سے اتنے قریب کیا، یہ یقین کرنا ہی مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ اسے محسوس ہوا ارمان کا سارا جسم بخار میں جل رہا ہے۔ وہ فوراً فکر مند ہوئی۔ کیوں؟ آپ نے سوچا تھا میں کبھی یہاں نہیں آؤں گی، اور میرے بنا آپ کو بہت سکون نصیب ہو رہا تھا کیا؟ اس نے بات کرنے کے بہانے ارمان سے دور ہونے کی کوشش کی، مگر ارمان 1 انچ بھی دور نہ ہو سکا۔ اسے تو اندر تک سکون نصیب ہو رہا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زرین صاف اس کی سرمئی آنکھوں کو سرخ رنگ ہوتا دیکھ رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوا ارمان ہوش میں نہیں تھا۔ ارمان کا سارا وجود ڈھیلا پڑا تھا، اور زرین سمجھ گئی وہ بخار کی وجہ سے اس وقت اپنے حواس میں نہیں ہے، ورنہ وہ کہاں اس قابل تھی۔ وہ تو اس سے ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ ارمان کسی سحر کے اثر میں اس کے مزید قریب ہوتا، اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے سرشار سی سانس خارج کر گیا، اور زرین کا سارا وجود پتھر ہو گیا۔ اسے لگا شاید اب وہ کبھی حرکت نہ کر پائے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ارمان کو دیکھتی، ابھی اس کی حرکت پر اسے کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں، لیکن تم یہاں کیسے آئی؟ وہ حیران تھا۔ زرین جیسے ہوش میں آئی، وہ صاف ارمان کی آنکھوں کو بند ہوتے اور اس پر غنودگی طاری ہوتے دیکھ سکتی تھی۔ منال آپی سے کہا تھا مجھے چھوڑ آئیں، وہ چھوڑ گئیں۔ آپ کو بڑی ہی نہیں کہ بیوی مائکے چلی گئی ہے تو اسے جا کر لے ہی آئیں۔ لگتا ہے میرے بنا بہت سکون نصیب ہو رہا تھا۔ زرین نے جانچتی ہوئی نگاہوں سے ارمان کو دیکھا کہ وہ اب کو کیسا ریاکشن دیتا ہے، مگر ارمان کو سکون نصیب ہوتا جا رہا تھا۔ تمہیں کیا پتا تمہارے بنا میں نے کتنی تکلیفیں محسوس کی ہیں۔ تم آ گئی ہو تو مجھے سکون نصیب ہو گیا ہے۔ آج کے بعد تمہیں کبھی بھی کہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ مجھے تم سے شدید محبت ہو چکی ہے زری، اور اب میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ میں جانتا ہوں میں غلط تھا، اور جو سلوک میں نے تمہارے ساتھ کیا وہ بھی بہت غلط تھا۔ میں تم سے اپنے ہر ایک سلوک کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ آئی ایم سوری زری، مجھے تمہیں اکیلا چھوڑ کر لندن جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ جنونی لہجے میں کہتا ہوا زرین کا سانس روک گیا۔ تو وہ اسے زرین نہیں زری سمجھ رہا تھا۔ تھی تو وہ ایک ہی مگر فرق تھا، اسے 4 سالہ پرانی زرین سمجھ رہا تھا۔ زرین کی آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں پر پھسل گئے۔ پلیز اب مجھے چھوڑ کر کہیں مت جانا زری، میرے پاس ہی رہنا۔ تمہیں پتہ ہے نا میں نے یہ 4 سال تمہارے بنا کیسے گزارے ہیں؟ تمہیں احساس بھی ہے؟ اس کے ماتھے پر ایک بار پھر لب رکھتے جیسے فریاد کی۔ اب تمہارے بنا ایک پل نہیں رہ سکتا، مر جاؤں گا زری۔ زرین نے اپنی ہچکیاں روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہیں بیڈ پر لیٹ گیا، اور اس کا ہاتھ اپنے سینے کے مقام پر رکھتے اس نے اپنا سر زرین کی جھولی میں رکھ لیا۔ زرین کا دوسرا ہاتھ پکڑے اس نے اپنے بالوں پر رکھا۔
3 दिन से सोया नहीं हूँ, एक पुरसुकून नींद लेना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे सोने दो। वो बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रहा था। ज़रीन इस बार चाहकर भी अपनी सिसकियाँ काबू न कर सकी। उसने कितनी ही देर बाद अपने लबों को हरकती आलम किस कदर अज़ियत से पुकारा। अरमान ने अपनी आंखें बहुत मुश्किल से पूरी खोलीं। एक नज़र ज़रीन को देखा, जैसा वैसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। तुम? वो कुछ सख्त लहजे कहने वाला था, मगर एक बार फिर नींद दिमाग पर हावी हुई। वो आंखें मीच गया। कुछ पल बाद उसने दोबारा हिम्मत करते अरमान को पुकारा, आलम। लहजे में बेबसी ही बेबसी थी। अरमान के चेहरे पर नागवारी का तासुर उभरा। आलम मत कहो, वो सिर्फ मेरी ज़री का है, वो नींद में डूबी आवाज़ में बोला था। ज़रीन ने अपने आंसू साफ किए। तो फिर मैं कौन हूँ आलम? बेबसी से ऊंचे लहजे में पूछा। तुम कौन हो ये तो तुम ही जानो, मगर तुम चाहकर भी मेरी ज़री नहीं हो सकती। वह तकलीफ़ के अजीब लहजे में कह रहा था। आंखें अब भी नहीं खोली। ज़रीन नम निगाहों से अब भी उसे ही देख रही थी। और अगर मैं कहूँ कि मैं ही आपकी ज़री हूँ तो क्या आप मुझ पर यकीन करेंगे? उसने तकलीफ़ की ज़्यादती से तड़पते हुए पूछा। अरमान के चेहरे पर एक करबज़दा मुस्कुराहट उभरी। अच्छा मजाक कर लेती हो, खुली निगाहों से तो सुकून नहीं लेने देती। अब लगता है मुझे नींद में भी सुकून नहीं मिलेगा। जाओ यहाँ से, मैं मज़ीद ऐसा ख्वाब नहीं देखना चाहता जिसमें तुम हो। ज़रीन के वजूद ने एक हिचकी ली। तो वो इसे महज एक ख्वाब समझ रहा था। इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था। मेरी ज़री मेरे साथ थी, मगर तुम वहाँ भी हमारे दरमियान आ धमकी। वो अब भी गुस्से से कुछ बड़बड़ा रहा था, मगर ज़रीन को मज़ीद कुछ समझ न आया। और फिर वो कुछ ही मिनटों में नींद की गहरी वादियों में उतर गया। उसकी मध्यम सांसों का साज बता रहा था कि वो सो चुका है। ज़रीन ने अपना कपकपाता हाथ बहुत मुश्किल से उसके बालों में फेरा। हलक में गीली गेंद अटकी। वो इसके चेहरे की जानिब झुकी और फिर अपने लबों का नाजुक लम्स उसके माथे पर छोड़ा। अंदर कहीं लगी आग पर फवार बरसी। आपको कैसे समझाऊं आलम कि आपकी ज़रिए आपके ख्वाब में तो नहीं, मगर हकीकत में आपके साथ, आपके पास और आपके निकाह में ज़रूर है। वो इस तरह सोया बिल्कुल एक मासूम बच्चा लग रहा था। ज़रीन को आज इस पर प्यार आने की बजाय तरस आ रहा था। इस बहादुर और मजबूत मर्द की क्या हालत हो गई थी। क्या मोहब्बत इंसान को इस हद तक तोड़ फोड़ देती है? इसे उम्मीद नहीं थी। इसे महसूस हुआ अरमान का जिस्म अब हल्का हल्का कांप रहा था। उसे सर्दी लग रही थी। ज़रीन ने जल्दी से कंबल पकड़े उस पर अच्छे से ओढ़ा। वो जिंदा सही सलामत उसके पास था। ये देखते ज़रीन ने एक गहरी सांस ली। मगर वो ठीक नहीं था। बज़ाहिर तो ठीक नज़र आ रहा था, मगर अंदर से वो बहुत टूट फूट का शिकार था। ज़रीन ने बहुत एहतियात से अपना हाथ अरमान के हाथ से निकालने की कोशिश की, जो वो अपने सीने पर अपने हाथ के नीचे दबाए हुए था। उसके अंदाज में एहतियात थी कि कहीं अरमान की नींद ख़राब ना हो। अपना हाथ आज़ाद करवाते उसने एक तकलीफ़ ज़दा नज़र अरमान पर डाली। मैं जानती हूँ कि शायद कल बुखार उतरने के बाद आप ये सारी बातें भूल जाएं, लेकिन अब मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, क्योंकि अब मैं जान गई हूँ कि आपका मुझसे जो रवैया है वो मेरी वजह से ही है। अब मैं आपकी किसी भी बात और किसी भी सलूक को दिल पर नहीं लूँगी आलम। मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूँगी आलम। आपका हर गम, हर तकलीफ़ आपके दिल और दिमाग से निकाल कर ख़ुद पर ले लूँगी, मगर अब आप पर आँच भी नहीं आने दूँगी। ये ज़रीन अरमान का वादा है, और आपको बहुत अच्छे से मालूम है ना, ज़रीन अरमान कुछ नहीं भूलती। नाबिया मलिक को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। जो कुछ इसने आपके साथ किया, इसके बाद तो मैं अपनी हर तकलीफ़ याद रखूँगी, और आपको नाबिया के साय से भी दूर रखना मेरा मकसद है। वो तो मोहब्बत की मीम भी नहीं जानती। उसे यही नहीं पता कि मोहब्बत में महबूब को तकलीफ़ नहीं दी जाती, महबूब को सर आंखों पर बिठा कर रखा जाता है। लेकिन मैं साबित करूँगी कि मैंने आपसे सच्ची मोहब्बत की है आलम। वो एक लफ्ज़ शिद्दत से कहते हद कर चुकी थी। फिर बहुत एहतियात से अरमान का सर तकिए पर रखा। वो बुखार की वजह से होश में कहाँ था, इसलिए उसकी नींद सलामत रही। अरमान को ठीक से बेड पर लेटाने के बाद उस पर ब्लैंकेट ठीक करती वो कमरे से बाहर निकली। रात के इस पहर बादल बहुत ज़ोर से गरजे थे। वो किचन में दाखिल हुई, ठंडा पानी एक बाउल में निकाला, फिर वापस कमरे में की जाने बढ़ी। कमरे में दाखिल होने के बाद वो अरमान के पास बेड पर बैठी, फिर उसके सर और गले पर ठंडे पानी की पट्टियाँ करने लगी, क्योंकि अरमान को बहुत तेज़ बुखार था, और जब तक अरमान की तबीयत ठीक न हो जाती वो कैसे सुकून की सांस ले सकती थी। नींद तो वैसे ही उठ चुकी थी। वो सारी रात उसके सराहने बैठी उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ कर रही थी। शायद कोई 7 से 8 चक्कर उसने किचन के लगाए थे। अरमान का बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी कमर में एक ही जगह बैठ बैठ कर अब दर्द शुरू हो गई थी। कभी वो बेड ग्राउंड से टेक लगा लेती तो आंखें नींद से बोझल होकर बंद होने लगती। कभी दोबारा होश में आकर अरमान की जानिब मुतवज्जह होती।
اب اس کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھیں، مگر وہ پھر بھی ارمان کے لیے فکر مند بیٹھی اس کی کیئر کر رہی تھی۔ اگلے صبح دن کے 11 بجے اس کی کچھ حواس بحال ہوئے۔ بہت مشکل سے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولیں۔ اسے اپنے گلے اور سر پر کچھ ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ آس پاس دیکھا تو وہ اس کے سر پر پٹی رکھ رہی تھی۔ سرد رنگ کی فراک پہنے سارے بالوں کا میسی سا جوڑا بنا رکھا تھا۔ دوپٹہ اس کا پاس ہی بیڈ پر پڑا تھا۔ دوپٹے سے بے نیاز اس کی فکر میں وہ خود بھی پیلی پڑ گئی تھی۔ پہلے تو کتنی ہی دیر ارمان اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے دوسری پٹی ارمان کے گلے پر رکھنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ آگے کیا تو ارمان کا سکتہ ٹوٹا۔ اگلے ہی پل اس کی کلائی ارمان کے ہاتھ کی گرفت میں آئی۔ وہ حیران ہوئی، حیرانگی سے ارمان کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں اصلی سی سرد مہری تھی۔ یہ تم کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ اس نے سخت لہجے میں سوال پوچھا۔ زرین کو اپنی کلائی میں تکلیف اٹھتی محسوس ہوئی، مگر وہ ضبط کر گئی۔ آپ کو بہت تیز بخار تھا، اس لیے بس ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر رہی تھی، اس نے نرمی سے وضاحت دی۔ ارمان چند پل اسے دیکھتا رہا۔ وہ اتنی حسین کیوں تھی؟ اب وہ ارمان کو پاگل کر رہی تھی۔ وہ غصے سے اس کی کلائی جھٹکتے ہوئے اوپر ہوا، دوسرے ہاتھ سے کمبل خود سے دور پھینکا۔ زرین اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب ڈرامے؟ تھا کہ میں تم پر مر بیٹھوں؟ وہ بولا نہیں تھا، زہر خندہ لہجے میں دھا رہا تھا۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، جب تمہیں اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے کہ میں اس رشتے پر سیریس نہیں تھا، نہ کبھی ہو سکتا ہوں، تو پھر یہ سب کس لیے؟ کون بے وقوف تمہیں یہ پٹیاں پڑھا رہا ہے اس طرح؟ میرے آگے پیچھے پھرو گی تو مجھے تمہاری عادت ہو جائے گی، اور اس کے بعد اس رشتے کو ختم کر دینے کا فضول سا آئیڈیا اپنے دماغ سے نکال دوں گا، اور ہم دونوں ایک ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگ جائیں گے۔ روح پہلے سے زخمی تھی، وجود کے پرخچے اب بڑے تھے۔ وہ حیران تھی، وہ اس کے سامنے اب تک کیسے کھڑی تھی، اپنے قدموں پر اس استحقاق کے ساتھ کیسے ڈٹی ہوئی تھی، کسے سن رہی تھی؟ وہ اس کے ان زہر میں بچھے ان لفظوں کو جو اس اندر ہی اندر چھلنی کرتے جا رہے تھے۔ وہ غصے سے بیٹھ سے اٹھا اور اب واش روم میں جا کر بند ہو گیا۔ زرین نے کیلی سانس لی، پھر اپنی تمام تکلیف اندر ہی اندر دبا گئی، اور کل رات خود سے کیا عہد یاد کیا۔ اس ارمان کے رویے پر دکھی نہیں ہونا تھا، وہ سب کچھ ٹھیک کرے گی، ارمان کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ سب سوچتے اس نے اپنے سارے آنسو بے دردی سے رگڑ ڈالے۔ اندر وہ واش بیسن پر جھکا لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنا دل زخمی نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے دوبارہ محبت نہیں کرنی تھی، مگر اس سے محبت ہو رہی تھی، اس لیے وہ اس لڑکی کو خود سے دور کر دینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا محبت اس کے لیے بنی ہی نہیں تھی، وہ دوسری بار اپنا دل توڑوانا نہیں چاہتا تھا۔ پہلے ہی بہت مشکل سے وہ زندگی گزار رہا تھا، اگر دوبارہ اس نے محبت کی تو یہ لڑکی بھی اسے چھوڑ کر کہیں چلی جائے گی، مگر اس کی نہیں رہے گی، پھر وہ سانس بھی نہیں لے سکے گا۔ وہ جانتا تھا محبت اس کے لیے صرف تکلیف اور اذیت سے زیادہ کچھ نہیں۔ دونوں اپنی اپنی جگہ اپنی تکلیفوں سے لڑ رہے تھے۔ اب باہر اسلام آباد کے آسمان پر موسم صاف ہو چکا تھا، دھند ہٹ گئی تھی، بادل جا چکے تھے۔ جاری ہے